ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت احسان فرمایا ہے۔ ان سے کچھ ایسے افعال سرزد ہوئے جو ہمیں نصیب نہ ہوتے اور ہم تو بالکل کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو آسانیاں عطا فرما دیں۔ حضرت یہ آیہ مبارکہ کا یہ حصہ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ دیہڑی دار مزدور صحابی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیہڑی دار مزدور آدمی سخت دھوپ میں کام کرتا ہے، اور وزن اٹھانا یہ کوئی عام بندے کی بس کا تو بات نہیں۔ یہ ایک دن تشریف لائے، دن بھر روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس وقت اصول کیا تھا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ یہ کسان ٹائپ مزدور آدمی تھے، زمین پر کام کرنا، کھیتی باڑی کے لیے جی وہ سارا گوڈی وغیرہ کرنا، وہ تو بڑا زبردست مشقت والا کام۔ تو جب تھک کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کھانا مجھے دے دو۔ اب یہ تو نہیں تھا نا جی کہ ادھروں بٹن کھولیا تو گیس آ گئی تو فوراً چائے بن گئی یا روٹی بن گئی۔ وہ لکڑیاں جلاتے تھے، لکڑیاں جلاتے بھی ٹائم لگتا ہے، اور لکڑی والے چولہے کے اوپر کھانا بنتے بھی ٹائم لگتا ہے۔ آدمی سارا دن تھکا ہوا ہو تو تھوڑی دیر ایسے کہیں پر بھی تھوڑا سا آسرا لینا تو فوراً نیند آ جاتی۔ یہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑا سا آسرا لیا، ان کو نیند آ گئی۔ کھانا پکنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ جب کھانا لے کر ان کے زوجہ ان کے پاس تشریف لائیں تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس وقت یہی تھا مغرب سے عشاء تک کھانا ہے، اور اگر اس دوران آپ سو گئے تو بس ختم، اب اگلا روزہ شروع۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کا ایمان سبحان اللہ کیا ایمان تھا۔ آج تو ذرا سا کوئی تکلیف ہو، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار آ گیا تو فوراً ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے اگلے دن بھی وہی کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، دھوپ کے اوپر کام کرنا ہے میں نے، لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے نہیں بھائی بس اب روزہ اگلا شروع۔ حضور جسم کا بھی ایک تقاضا ہے، جب دوپہر تک کام کیا نا تپتی دھوپ میں تو نہیں برداشت ہوا، غشی کھا کے گر گئے۔ تو یہ ماجرا پہنچا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا کوئی مسئلہ ہو جی اور حضور پریشان ہو، اللہ حل نہ دے، یہ نہیں ہوتا جی۔ حضور کے دل میں جو بھی تھوڑا سا بھی خیال اٹھا ہے نا میرا یہ غلام تکلیف میں ہے، میرا یہ غلام پریشانی میں ہے، اللہ فوراً سے پہلے آسانی عطا فرما دے۔ ہم نے پیچھے سنا نا جی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کتنی بڑی ہمیں نعمت مل گئی۔ ہاں جی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت کے اوپر احسان ہے، اسی طرح سرمہ بن قیس کا پوری امت کے اوپر احسان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مسئلہ پہنچا، اللہ نے فوراً کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، محبوب ان سے کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، بے شک پڑھیں، ٹکا کے پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، لیکن کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی، اکیلے آپ پڑھیں گے تو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے، ان میں سے یہ مقام۔ اب میں اپنی عقل کو تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ سمجھوں، صحابہ کرام کی جوتیوں کے نیچے جو خاک آتی ہے وہ مجھ سے افضل ہے، اور میں کجا کا کہوں میری عقل صحابہ جیسی عقل ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جب آئی نا جی کہ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، تو ایک صحابی کہنے لگے
میں نے ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لی, اپنی سراندی میں نے رکھ لیا. اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد رات کو اٹھوں تو دیکھوں اب ممتاز ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ سفید دھاگا اور یہ ڈورا یعنی دھاگا یہ ممتاز ہوا کہ نہیں ہوا. ساری رات اسی کشمکش میں گزری. صبح حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ساری رات یہی ٹینشن کھا گئی, سفید ڈورے سے کب ممتاز ہو گیا. حضور مسکرائے, امام الانبیاء مسکرائے, اور وہ صحابی رسول تھا. آج کا سارا جتنے بھی مولوی شولوی سب ایک پاسے, صحابی رسول ایک پاسے, ان کی عقل سب سے اعلیٰ اور افضل تھی. حضور مسکرائے, فرمایا اللہ کے بندے, اللہ نے یہ ڈورے نہیں کہا, اللہ نے صبح صادق کا ڈورا کہا ہے. رات کے اندھیرے سے جب وہ صبح پو پھوٹتی ہے نا جی, اس میں بھی دو پو ہوتی ہیں, اینڈ لکیر سی ہوتی ہے روشنی کی, لکیر سی اس کی. ایک ہوتی ہے صبح صادق, ہم اکثر لفظ بولتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. ایک ہوتی ہے صبح کاذب, ایک ڈورا پہلے آتا ہے ایسے لکیر سی آتی روشنی کی, آ کے پھر ختم ہو جاتی, وہ ہے صبح کاذب. ایک سفید ڈورا آتا ہے, روشنی کی لکیر آتی ہے, پھر وہ پورے آسمان پہ پھیل جاتی, اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اب صحابی اگر سمجھنے میں حضرت جی خطا کھا سکتا ہے, صحابی کو نہیں سمجھ آ سکتا, تو آج کے بندے کو کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے. حضور جب تک نہ سمجھائیں, اس لیے ہم عرض کرتے ہیں بالکل پڑھیں, لیکن جہاں پر آپ کو تھوڑا سا بھی شبہ گزرے, بابو کسی استاد کی زیر نگرانی آ جاؤ, قرآن گمراہ نہیں کرے گا آپ کو. اب میں یہ بات کہوں تو شاید کو تڑپ اٹھے. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے راہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. گمراہ کون ہوئے؟ جنہوں نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. ہدایت پر کون آئے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی, جنہوں نے حضور کے صدقے سمجھا قرآن کو. ہاں جی, وہ جو دیکھیں نا جی, کیا صحابہ عربی نہیں تھے, عربی دان نہیں تھے, وہ تو شعراء تھے بھلا کے, عربی کے اوپر مہارت تھی بلا کی ان کی. ہم تو جناب تصور بھی نہیں کر سکتے نا جی آج کل کسی کو اتنی عربی آتی ہو جتنی صحابہ کرام کی گرفت تھی. لیکن وہ بھی اگر حضرت جی علمی ٹھوکر کھا سکتے ہیں تو میں اور تو شہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ سمجھا جائے گا. حضور نے صحابہ میں سے ہر ایک کو فتوے کی اجازت نہیں دی تھی. خاص صحابہ کرام تھے جن کو حضور نے خصوصی طور پہ سکھایا اور پھر فرمایا تم بتایا کرو مسئلہ, تم بتایا کرو, تم بتایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ اپنے دور حکومت میں جناب سزا مقرر کر رہی تھی, ایویں نہیں حدیثہ بیان کرنی ہے, خبردار. صرف جو فقیہ صحابہ کرام ہیں وہ صرف وہی بیان کریں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ پر پابندی لگ گئی تھی. ہاں جی, تو یہ حضرت جی کوئی معمولی معاملات تو ہیں نہیں, یہ پوری ہماری جو ہے وہ آخرت کے اوپر بیس ہے. اس لیے یاد رکھے قرآن پڑھیں, ضرور پڑھیں. اور میں ہر ایک نوجوان کو, اپنے بزرگ کو, بچے کو یہ پیغام دوں گا, کم از کم ایک رکوع تو آج کل روز پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا جی وہ اس وقت تراجم آ چکے ہیں. جو سب سے با ادب ترجمہ ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے, جس کو کہتے ہیں امام احمد رضا کا ترجمہ. بڑے بڑے بندوں نے ترجمہ کیا حضرت, بڑے بڑے ٹھوکر کھا گئے, بڑے بڑے ٹھوکر کھا گئے. لیکن میں کہتا ہوں اس بندے کے اوپر کو خدا کا فضل تھا, اس نے جب ترجمہ کیا ہے کمال کر دیا. ہاں جی, آپ نوٹ کریے گا, اگر آپ کے پاس تراجم ہوں تو آپ دیکھیے گا. سورۃ الضحیٰ کے ترجمے کے اندر آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہر ایک نے ترجمہ کیا اور ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور تمہیں ہدایت دی. ہاں جی, اور کسی نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں بے راہ پایا. بڑی گل ہے, جی نبی گمراہ ہے, جی نبی بے راہ ہے, تو حضرت جی پھر اس کی پیروی کس بات کی؟ نبی گمراہ ہے, گمراہی سے اس کو ہدایت آئی, یا بے راہ پہلے چل پڑا تھا, اس کو بے راہ سے پھر راہ دکھائی. ہاں جی, تو پھر حضرت جی مینوں دسو پھر ان کی پیروی دا کی تک ہے؟ ایسے بندے کے پیچھے چلنا ہی کیوں جو پہلے گمراہ تھا پھر بعد میں راہ ہدایت پہ آیا؟ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی. یہ ہے ترجمہ کہ محبت الہی کے اندر اتنا خود رفتہ تھے. حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آپ دیکھیں, آپ کی اس وقت بھی تنہائی اور للہیت حضرت جی اور ان کے ارحاسات, جس کو ہم بعد میں اعلان نبوت کے بعد معجزات کہتے ہیں, وہ
ازہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے۔ اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکاح کرنے کا پیغام دے رہی تھیں، انہوں نے پہلے ٹیسٹنگ کی، اپنے غلام میسرہ کو بھیجا حضور کے ساتھ شام میں، اور ذرا آپ وہ واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نبوت کہتے کس کو ہیں۔ نبی کا ایک لمحہ بھی گمراہی کے اندر نہیں گزرتا، جو گمراہ ہو گیا وہ نبی کا تھا۔ نبی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا، نبی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگا، نبی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک نبی کی زندگی وہ اسوہ کامل ہوتی ہے، اسوہ حسنہ ہوتی ہے۔ اور پھر میرے سونا نبی حضرت جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پیروں کے جوتے میرے سر کا تاج، لیکن میرا سونا نبی انہاں سارے اندر سرتاج، انہاں دے سارے اندر سردار۔ اچھا اتنا بڑا نبی جس کو اللہ نے محبوبیت کے منصب پر فائز کرنا تھا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بڑی گل ہے جی، یعنی مجھے۔ اچھا پھر ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ ایک سر لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے یار، ان کے ہاتھ بھی نہیں کانپے اور ان کی عقلیں بھی نہیں کام کی، نبی کے اگلے پچھلے گناہ، وہ کیا کہہ رہے ہوئے؟ کو زبان کو سنبھالو، کو قلم کو سنبھالو، تمہارے قلم کے اندر کوئی ادب ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، محبوب ہم نے آپ کے طفیل، آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں جی، کل قیامت والے دن جو پکے جہنمی ہوں گے، حضور کی شفاعت سے وہ جنتی ہوں گے۔ اس لیے قرآن سمجھو یار، لیکن کسی عاشق کے پاس بیٹھ کر، اور وہ اکثر کہتے ہیں جی بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، بخاری کا نام لے کے، اور پھر بے ادبی اور بد زبانی بد کلامی، کدی بخاری پڑھنی ہو تو ساڈے کول آؤ، اسی تانوں دسیے بخاری دے اندر عشق رسول کتنا بھریا پیا ہے۔ ہاں جی، جو ہمارے شیخ ایک بخاری پڑھاتے ہوئے شعر اکثر پڑھتے تھے، فرماتے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ صرف آپ کتاب الوضو کے اندر وہ حصہ جہاں پر میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، اور صحابہ صرف غسالہ شریف، وہ جو وضو سے پانی نیچے گرتا وہ غسالہ شریف لینے کے لیے جو صحابہ کی کیفیت تھی نا، صرف قبلہ آپ وہ پڑھ لیں تو آپ جھوم اٹھیں گے، ایسی صحابہ عشق۔ میں نے میرا ایک پروفیسر کے ساتھ جو ہے نا جی وہ پنگا پڑ گیا، اور میں نے ایک جگہ میں نے یہ روایت بیان کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک صحابی کو حضور نے خون دیا کہ جاؤ یہ گرا، کسی محفوظ جگہ پہ گرا لینا۔ تو وہ صحابی گئے، تو جب واپس آئے تو منہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ رکھ لیا، بڑی محفوظ جگہ رکھ لیا۔ اب وہ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی، اپنے پیٹ میں ہی رکھ لیا۔ اچھا میں نے جب یہ روایت بیان کی اور کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں کہ اللہ دے بندے حالی تے میں یہ نہیں دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشاب والا برتن دیتا تے صحابیہ پی گئیاں، وہ تو جناب اس تو زیادہ تڑپ اٹھیا، انہوں تے لگ پھڑکنیاں گئیاں۔ میں نے پھر باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی تھی، 21 احادیث مبارکہ اس کے اندر نقل کی، اور پھر ائمہ کے اقوال نقل کر کے 150 صفحات کے اوپر بول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سارے واقعات رکھے تو انہوں نے میرا منہ ویکھے۔ میں نے کہا حضور ہم جب یہاں پہ بولتے ہیں نا تو بڑے محتاط ہو کے بولتے ہیں، آپ کو عشق رسول کا پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کا عشق رسول کیا تھا۔ حضرت صاحب جب بندہ تھوک پھینکتا ہے، ہم تو اس تھوک کو اپنی تھوک کہتے ہیں، لیکن آقا جی کا لعاب دہن کہتے ہیں، صحابہ لعاب دہن نہیں سن تھلے ڈگن دے دے ہیں، وہ تو کی گل کرنا۔ وہ جب ایلچی آیا کیسر و کسرا کا، اور جا کے اپنے بادشاہ کو کہتا ہے گل سن ساری دنیا نال پھڈا لے لویں، لیکن کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی تم نے جنگ نہیں کرنی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ فوج ہے؟ کہا نہیں فوج بھی کوئی نہیں۔ اسلحہ زیادہ ہے؟ نہیں اسلحہ بھی زیادہ کوئی نہیں۔ کہتا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اس کے پاس فوج بھی زیادہ کوئی نہیں، اسلحہ بھی زیادہ کوئی نہیں، طاقت بھی زیادہ کوئی نہیں، تو پھر کس بات کا ڈر؟ اس نے کہا جو میں منظر دیکھ کے آ رہا ہوں نا وہ تو تصور نہیں کر سکتا، اس کے غلام اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، تو تصور کر سکتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے دیں گے؟ حضرت صاحب جب احد کے اندر حضور کا دندان مبارک شہید ہوا تو وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب نے کہا جبریل زمین پر گرا تو زمین کو میں قیامت تک کے لیے بنجر کر دوں گا، زمین پر نہیں کرنا، جا پر نیچے کر۔ ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سمجھو یار، لیکن عشق رسول کی روشنی میں سمجھو۔
صحابہ نے جو حضور سے سیکھا ہے اس کے مطابق سمجھو، پھر قرآن تمہیں ہدایت دے گا. ورنہ بھائی یہ قرآن اب دیکھ لینا جی، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سہارا کس کا لیتے ہیں؟ قرآن کا ہی سہارا لیتے ہیں نا. تو ساری عام سدھی بدھی قوم وہ کیوں پھنس جاتی ہے؟ کیونکہ انہیں قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں. ہاں جی، اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور اللہ کے بندے یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. اس پر بہت سے مسائل ہیں، میں انشاءاللہ تعالی العزیز میں وہ عرض کر دوں گا. بس ایک مسئلہ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے ضمن میں ذہن میں رکھ لیں. یہاں سے یہ پتہ چلا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزے کو مکمل کرنا ہے. ہر وہ حلال کھانا اس دوران حرام ہو جاتا ہے. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر حلال کھانا حرام ہو گیا، آپ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی. اب کھائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا، اور کفارہ دینے کی ہماری اوقات کوئی نہیں. 2 مہینے مسلسل رکھو روزے. جو قوم ایک رکھ کے توڑی بیٹھی ہے وہ 2 مہینے کی رکھے گی. ہاں جی، پھر یا 60 مسکیناں دا کھانا دیو 2 ٹائم دا. ہاں جی، وہ کہاں سے دیں گے؟ تو ایسا کام کرنا ہی نہیں، اس راستے جانا ہی نہیں جو راستہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.